موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج میری کل تیری باری ہے۔ حضرات عظیم محتشم، آج کا پروگرام حاجی محمد اشرف انہاں دی اہلیہ محترمہ محمد افضال گلشی انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا التجا ہے کہ اللہ پاک میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے، مالک دو جہاں آنا بیٹھنا ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ قبول فرما کے ایصال ثواب مرحومہ مغفورہ دی روح پہنچا کے اللہ جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب کائنات انہاں دے بچیاں بہناں بھائیاں عائشہ اقرباں سارے جگتے اللہ پاک صدری جمیل اجر نصیب عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے نال کرا دے۔ میں مدرس جناب حافظ غلام پیرم مائک تشریف لے آؤں اور اللہ کی لائق کتاب کی تلاوت فرما کے ساڑھے قلوب و اذہان منور فرمان حافظ غلام پیرم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں. میرا مصطفیٰ کرے، کوئی دوسرا نہ کرے. در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ قضا نہ کرے. شعور ناک بھی ہو اور زباں بھی ہو ادیب، شعور ناک بھی ہو اور زباں بھی ہو ادیب. وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ منتبس. جناب ثناء اللہ صاحب مائک پر تشریف لے آؤ اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ بارگاہ کے اندر اپنی حاضر پیش کر. جناب ثناء اللہ صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جگہ جگ پروانہ جگہ جگ جدھا جگ پروانہ او بابا
بلا تاخیر دعوت خطاب دینے لگیاں حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمان جلالی صاحب آپ کی خدمت کی گزارش ہے کہ مائک کی تشریف لے آؤں اور اپنے مواعظ حسنہ نال ساڈے قلوب اذہان کو منور فرمان حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمان جلالی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دی یہ محفل ایصال ثواب اور تعزیت کے حوالے کے نام انتقال پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ ہمشیرہ کو اپنی جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ عزیزم محمد افضال اور حاجی محمد اشرف حاجی محمد اعظم باقی بھی نئے بہنا بھائی آئسہ و اقربا سارے لغدیاں اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس طرح دیا محافل وچ ایصال ثواب کا جواز موت اور زندگی کا فلسفہ والدین کی خدمت اور ان نال ملتے جلتے بہت سارے مضامین عناوین ہیں جنہاں دے اوتے اسی گفتگو سننے دیاں سنانے دیاں۔ تو پچھلے 3-4 پروگرام اس طرح دے گزرے نے جنہاں اوتے نیکی کی گل چھڑی کہ نیکی پیش ہے اور کس طرح کرنی چاہیے۔ جڑی آیا مبارکہ میں تلاوت کی ہے یہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ کمال درجے کی نیکی کیڑی ہے۔ ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگوں لہنے اور چڑھتے منہ کرنا کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر نیکی پوچھتے ہو کہ نیکی یہ کہ اللہ کی وحدانیت تے بھی ایمان لیانا جائے اور قیامت تے بھی یقین رکھیا جائے۔ اگے ایک لمبی فہرست ہے کہ کیڑا کیڑا عمل مزید نیکی وچ شامل ہوتا ہے۔ جڑا مانا میں کیتا ہے نا یہ بڑا محتاط مانا ہے، جنہاں لوگوں کو عربی زبان کا تھوڑا تھوڑا ٹچ ہے انہوں ضرور تھوڑی تھوڑی سمجھ آئے گی۔ لے سا کا مانا ہوتا ہے نہیں، نفی واسطے لے
دوسرا لفظ ہے بر. بر کا معنی عربی زبان وچ نیکی. اور یہ اس مقام تے ہی نہیں بلکہ قرآن پاک وچ اور بھی متعدد مقامات ہیں جنہاں تے لفظ بر استعمال ہوئے ہے اور بر کا معنی بھی نیکی ہے. اللہ پاک کے نامہ وچ ایک نام باری تعالیٰ ہے. انہاں دی معنی نیکیاں قبول کرنے والی ذات کہ تسی نماز روزہ کرو اللہ اللہ کرو تسی نیکی کرو اللہ تعالیٰ تھوڑی نیکی کو قبول فرما لے گا. تو لیس البر یہ تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں. ان تولو بندہ کا مانا ہوتا ہے پھر جانا منہ موڑ لینا. ان تولو وجوہکم وجوہ لفظ جمع ہے اذا واحد اپنے وجہ قرآن پاک وچ وجوہ بھی تے وجہ بھی بار بار استعمال ہوئے ہیں. اور وجہ ایک اس طرح کا لفظ ہے جڑا پنجابی وچ بھی استعمال ہوتا ہے. بندہ کی سبب میں تو زیادہ حاصل ہے یا کسی کائن تے زیادہ رو لے اسی دی وجہ کو چینج کرنے واسطے کوئی نئی گل کوئی نواں لطیفہ سنانے ہم تے جو وہ اپنے آپ کو بدلے نہ تے وہ تیسرا بندہ کہنا ہے کہ وجہ ہی ہو جی اور سمجھ آ گیا وجہ کا مطلب ہے کہ یہ نہ کوئی ہنسیا پیا نہ کوئی روندا پیا مگر پیچھے رہتی بندر ہی ہو جی. ہن مانا بنے گا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. لہتے چڑھتے منہ کرنا کوئی نیکی نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کے لفظ نے تے قرآن پاک میں ہی یہ لفظ موجود نے کہ کعبے وال منہ کرنا بڑی بڑی نیکی ہے. مسجد میں آ کے بہو تے کعبے وال منہ کر کے بہو کہنے تھوڑا سارے کا چہرہ کعبے وال. امام کی گل ہو رہی یہ تے خطبہ دینے کا پاوے ممبر تے بیٹھ کے پاوے اسپیکر تے کھلو کے لوگاں وال چہرہ ہوے گا تے احباب کا چہرہ کعبے وال. نماز پڑھدیا بھی چہرہ کعبے وال. قرآن پاک کی تلاوت کردیا بھی چہرہ کعبے وال. روشنی پڑھدیا بھی چہرہ کعبے وال. کوئی کام نہ کرو تلاوت بھی کوئی نہیں روشنی بھی کوئی نہیں اور اس طرح کی کوئی ظاہری نیکی بھی کوئی نہیں. جیڑا بندہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کا گھر لیندے مغرب والے وہ بندہ تلاوت بھی نہ کرے دوسری بھی نہ کرے کبھی کعبے شریف وال منہ کر کے بیٹھا رہے اللہ تعالیٰ یہ بھی نیکی کرتا ہے. اللہ پاک اور اس آیت میں فرما رہے ہیں لیندے چڑھتے منہ کرنا کوئی نیکی ہے ہی نہیں. ادھر یہ مانا نہیں کہ نیکی ہے ہی نہیں. اللہ پاک اجازت ہے اللہ پاک کے منو میں کو فرمانا ہے کہ وہ لوگوں نیکی ہے پر آدم علیہ السلام کا اپنا زمانہ سی انہاں کی امت کا اپنا ایک مقام سی. نوح علیہ السلام کا اپنا ایک دور سی انہاں کی امت کا ایک اپنا درجہ سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے اور انہاں کا اپنا ایک زمانہ بھی سی انہاں کا اپنا ایک سٹیٹس بھی سی. سارے نبی شانہ والے تے انہاں کی امتاں بھی شانہ والیاں. اللہ نے اپنے نبیاں دے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تے بھیجے تے پھر نبیاں کی عام فہرست وچ نہیں بلکہ نبیاں دا سردار بنا کے بھیجے. تے جے نبی علیہ السلام امت کے اندر زمانے کے اندر دیکھا جائے کہ سارے نبیوں نے سردار نے تے پھر نبی پاک کی امت بھی ساری امتاں بھی سردار ہوئے گی. اللہ پاک نے فرمایا انہاں دے نزدیک نیکی عام نیکی بھی نیکی ہے لیکن تواڈے واسطے درس تے سبق یہ ہے کہ
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا مشرق کے مغرب وال منہ کرنا ایڈی بڑی نیکی نہیں، بڑی نیکی ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ دی توحید تے ایمان لے آنا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ پاک دی ذات کے اندر بھی، اللہ پاک دیا صفات کے اندر بھی، اللہ پاک دے افعال کے اندر بھی کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا، ہر لحاظ کا وحدہ لا شریک ہے۔ ادھر ایک معنی ہے کہ مشرق کے مغرب جن جگہ ہے نا مدینہ شریف، اتو بہ کے اگر سمتم دیکھا جائے کہ وہ سمتم مختلف نے۔ جڑے بندے حاجی بہادر صاحب ورگے یا حاجی محمد اشرف صاحب ورگے رہی ساری زندگی مکے مدینے نے، انہاں نوں پوچھا جائے کہ گل انجی ہے، ساڈے تو اگر دیکھا جائے کہ جڑا فلسطین ہے نا وہ ایس سمت تے بندا ہے کہ سعودیہ ایس سمت تے بندا ہے، تھوڑے جے تبدیلی نال معمولی جا فرق نال۔ تو ہن جے بندہ ہوے نا مدینہ شریف تے پھر یہ دوویں سمتاں آمنے سامنے بندیاں نے، ایک مشرق نو ایک مغرب نو۔ عام بندے نوں شاید سمجھ نہ آوے، اگلا جملہ جڑا میں عرض کراں گا اودے نال سمجھ آ جائے گی۔ کیویں مدینہ شریف دیاں جڑیاں مسجداں نے انہاں وچوں ایک مسجد ہے مسجد قبلتین۔ دو باری اس مسجد کی میں بھی زیارت کی ہے، زیادہ بھی کی ہے۔ مسجد قبلتین کا معنی ہے وہ مسجد جس مسجد میں قبلے دو نے، قبلے کو ہون تو مراد ہے ایس مسجد کا محراب لکھو ہے کہ ایک ہے ہیں دوویں اکو سمت ہوتے، تمہارا رخ کعبہ شریف والے، وہ جڑی مسجد قبلتین ہے نا ادا ایک محراب ایس سائڈ ہوتے ہوئے، مطلب قبلے والے لیندے کہہ سکتے ہو، کہ دوسرا جڑا محراب ہے نا وہ ادھر سامنے ادھر مقابلے وچ دوران نماز ادھی نماز پڑھی ہے، دو رکعتاں پڑھیاں نے، دو یہ رہ گیا نے۔ اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میرے دادے ابراہیم نے جڑا کعبہ بنایا ہے وہ تے بیت اللہ شریف ہے نا جڑا مکہ شریف وچ ہے، تے جڑا سلیمان علیہ السلام نے بنایا نہیں بلکہ جنات کو بنوایا ہے، وہ اندر تے مدینہ شریف رہ کے دوسری سمت ہوتے ہوئے منو جڑی زیادہ محبت ہے نا وہ ایسا ہے جڑا میرے باپ دادے نے بنایا ہے، تے اپنے ہاتھاں نال بنایا ہے، کسے کولوں نہیں بنوایا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب کے تانوں اے قبلہ مکے والا زیادہ محبوب لگتا ہے، پسند آتا ہے تے تسی اپنا چہرہ ادھر موڑ کے تے ادھر کر لو، مطلب کہ پہلا منہ تہاڈا چڑھنے والا سی مشرق والا سی تے ہن تہاڈا منہ مغرب وال ہو جائے گا۔ جڑے سارے یہودی تے عیسائی وہ پہلا یہ کہتے سن کہ دی کتاب نبی نواں دین نواں ساری گلاں نویاں، تے جڑا انہاں دا قبلہ ہے نا وہ فلسطین والا بیت المقدس ہے وہ پرانا، وہ نبی پاک نوں گل بھی جمدی سی، چنگی نہیں سی لگدی۔ اپنے دل وچ بھی خیال ہے سی کہ جڑا میرے باپ دادے نے بنایا ہے اپنے ہاتھاں نال بنایا ہے یہ ہونا چاہیے ہے، تے جب ادھر موڑ کے منہ ادھر کر لیا تو ہن عیسائی تے یہودی دوجے پاسے ہو گئے۔ پہلا کہتے سن ساڈے
کوئی وزیر برابر آ کے سارے اٹھ کے ہو کتنا تھوڑا تھوڑا اٹھ کے ہو یہ نہیں ہوتا. خاص طور پہ نوجوان آپ نہ کہ آ جاؤ دیوار کے نیڑے بہ بھی سکتی ہو. گرمی سردی کی برداشت ہو جاتی ہے. وڈیرا بندہ ہوئے تو بس کہنا بھی نہیں ہے. یعنی آیا مبارکہ میں تلاوت کی ہے وہی تشریح تھوڑے سامنے رکھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جڑے نا یہودی تے عیسائی کعبہ انہاں دعا کرنا ایک ہی ہے. بیت المقدس تے بیت المقدس نو انہاں نے دو حصوں میں تقسیم کیتا ہے. اتفاق ہی ہو گیا نا. پہلی مثال دیتی ہے محراب والی. ایسے دو محراب موجود نے. اللہ کا گھر ہے, خوبصورتی ہے. ہن میں مثال دوسری دے لگا. وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کی بھنتر زبانی تسی کے فوٹو تے ویکھی ہوئے اتنے تے جان دی کسی کو اجازت ہی نہیں. اسی اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیتا, کرنا بھی نہیں. اس گلے کو نہ تھا وجود ہی اس مقام تے نہیں ہے. آسانوں پریشان کرنے واسطے جو کچھ کیتا جا رہا ہے کیتا جا رہا ہے. وہ جڑا بیت المقدس ہے نا انہوں نے یہودیاں عیسائیاں نے خود تقسیم کیتا ہے. تقسیم کر کے انہاں نے اے لکیر کہ جڑا اے حق ہے نا اے یہودیاں ہے, اے جڑا دوسرا حق ہے عیسائیاں ہے. مطلب کہ حل دو ہی سے کر لو کہ دو حصے میں یہودیاں مان لیا ایک عیسائیاں مان لیا. اللہ پاک نے انہاں لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تسی دوویں گھر یہودی کہتے ہو ساڈا پلہ بھاری, عیسائی کہتے ہو ساڈا پلہ بھاری ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے وہ اللہ کا گھر ہے, وہ سارا ایکو جہا. تے تسی لڑائیاں تے جھگڑے کالے کر رہے ہو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. لینے تے چڑھتے منہ کرنا یا لینے والا پاسا تے چڑھنے والا پاسا پاسے پر رہنا نیکی نہیں بنتی. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی اس گل دی ہے کہ اللہ کی بارگاہ وچ جھکنا ہے. تے جڑا بندہ درد دل دے خلوص نال جھک جائے گا وہ بھاویں لیندے جھکے بھاویں چڑھتے جھکے نیکی اُنی بڑھے گی. اسی نیکی نو سمجھتے کوئی نہیں پے. نیکی درد دل نال جڑا بندہ نیکی کرے اللہ پاک اجر کے ثواب اتنا زیادہ عطا کرتا ہے کہ ساڈیاں سوچاں تو بھی کم زیادہ ہو جاتا ہے. ساری سوچ کو تھوڑی کتے نہیں نا دین کے حوالے نال اگر تے تھوڑی ہوے لیکن دنیا داری کے حوالے نال ساری سوچ جڑی ہو بڑی دور تک ٹر گئی ہے اور نہیں جانی چاہیے. اللہ محفوظ فرمائے. ہن جڑا میں جملہ عرض کر رہا ہوں نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کسی چیز نو حقیر چھوٹی جاننا بھی گناہ ہے. کسی نیکی نو چھوٹا جاننا یہ چھوٹا جاننا بھی گناہ ہے. اس واسطے کہ اللہ پاک دی بارگاہ وچ جنوں اسی چھوٹی نیکی سمجھنے پے ممکن ہے کہ اتنی بڑی نیکی ہوے کہ بندے کے 100 سال دے گناہ بھی ہون تے انہاں نوں مٹا کے بندے نوں جنت دی عطا کرے. تے نہیں سمجھ آئی. پچھلے 2 سالوں کو اے سال بھی حج غیر ملکی نہیں کر رہے وطنی لوگ تے یا وہ بندے جڑے سعودی عرب رہندے پے جنہاں نوں 10 سال 20 سال تے رہندے ہو گئے قسمت والے لوگ نے جڑے ایسا حج کرن گے. بڑے تھوڑے جے لوگ سن جنہاں نے پچھلے سال بھی حج کیتے ہیں. 2 سالاں تو تقریباً اللہ دا گھر تسی کہہ سکتے ہو غیر آباد آ رہے ہیں. آباد نہیں, رونقاں نہیں. اے مسجد کیڑی بڑی ہے میرے اندازے نال 70-80 بندے ایک صف وچ کھلوندے نے.
مسجد کی آبادی میں دو طریقے ہیں. ایک پیسہ خرچ کر کے ماربل ٹائل پتھر چمک دمک پیدا کر دیو. انہیں تو بھی پہلا طریقہ ہے کہ مسجد کے وچ آ کے اللہ کے گھر کو آباد کرو تے رونق بناؤ. ہن اس گل کی سمجھ آ گئی کہ بیت اللہ شریف وچ اگر 2-4 ہزار بندہ 5-10 ہزار بندہ بھی حج کرے یا نماز پڑھے تے یہ اس گھر کی آبادی نہیں. وہ گھر کی وہ گھر ہے جہاں 35 لاکھ بندہ بھیا وقت نماز پڑھتے ہیں تے 35 لاکھ بندہ نماز پڑھے تے 3500 بندہ نماز پڑھے. آبادی تے بولی نہ ہوئی. یہ مطلب نکل آئے کہ اللہ کے گھر بھی اگر آبادی کے رونق کا سبب میں تے تسی بننا چاہیے کہ یہ تسی سن لیے اج تو مہینہ سارا پہلے کہ جڑا بندہ اس سال جہاد کا موقع ملیا حج کرنے والے کیا تے کم از کم 10 لاکھ روپیہ اس بندے کا خرچ آئے گا. پڑھیا جس بات ہے یا سنیا جے ٹی وی تے یا دیکھیا جے خبراں وچ میں تے ویکھی ہے انہاں کا پچھلے 2 سال تو پیچھا جڑا حج ہوندا سی وہ 2.5 تو 3 لاکھ روپیہ لگدا سی تے ہن جڑا بندہ حج کرے گا کم از کم 8-9-10 لاکھ روپیہ خرچ آئے گا. تے جے ایڈی بڑی نیکی ہے بیت اللہ شریف کا حج تے 8-9 یا 10 لاکھ روپیہ خرچ پہ آمد ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ گھر بیٹھے اپنے ماں باپ کی خندہ پیشانی نال زیارت کر لے اللہ پاک اس بندے نو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. ادھر کو باری ہوتی نہیں پئی. کرونا آئے یہ سارے گھر وچ کرونا بھاویں ہوئے تے پیسہ ایک بھی نہ لگتا ہوئے تے اسی اپنے ماں باپ کی زیارت کریے تے ایک مقبول حج کا ثواب. یہ مطلب ہے وہ نیکی تے معمولی جی لگتی ہے پئی پر کہنا نہیں. کہنا اس واسطے نہیں کہ تیرا بندہ خندہ پیشانی نال ماں باپ کی زیارت کر لے ایک حج کا ثواب دے لبے اللہ پاک اس بندے نو جنت دی عطا فرمائے گا. جڑا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے 11ویں سپارے میں روح البیان کی تفسیر لکھ دیا. حدیث پاک نقل کی ہے نا وہ وچ لکھیا ہے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب بھی اللہ عطا فرمائے گا. یہ حضور دے غلام سن عرض کی یا رسول اللہ ایک مقبول حج ایک مقبول عمرہ اتنا بڑا ثواب ہے لگ دے یہ گھڑی کو بڑے لمبے کرے گا. ماں باپ کی زیارت کی تھی ماں باپ کے گھر وچ نے ایک بار بندہ پٹھے لے گیا دوسری بار کتابہ کر گیا تیسری بار پانی ڈال کے وہ چٹی آیا کہ چٹے گیا. نبی پاک فرماتے نے ماں باپ کی زیارت کرو کبھی 1000 بار زیارت کرو گے 1000 حج کا ثواب لگے گا. بظاہر چھوٹی سی چیز ہے لیکن اجر کتنا زیادہ ہے. یہ میں اس کو پہلا کہہ چکا ہوں کہ چھوٹی کہنا ہی غلط ہے. یہ بھی گناہ ہے کہ کسی نیکی کو ایسی چھوٹی آتی جنہ دوستان نے یا میرے بھراواں نے میٹرک کر لیا پاویں وہ میٹرک میں جو فیل ہو گئے اب وہ اللہ انہوں نے کامیابیاں دے. میں حدیث بات اسلامیات کی کتاب کوئی 20 باری تو ضرور پڑھائی ہے اس واسطے کہ مڈل سکول یعنی ایلیمنٹری بھی کام کرتے ہیں ہائی سکول بھی کام کیتے ہیں کہ ہائی سکول کی ایک کتاب ہے وہ مجھے بار بار پڑھایا ہے کہ جیڑا بندہ ماں پیو کی جو پیچھا رہ گئے نا مطلب وہ درجہ ہی بڑا بیٹھے تھوڑا جا اپنے لیول نو نیچے کرو. جیڑا بندہ کسے دوجے بندے نو پاویں ہو جیوا ہوئے پاویں چٹھا ہوئے پاویں سیال ہوئے پاویں جٹ ہوئے پاویں پٹ ہوئے کسے بندے نو تسی خندہ پیشانی نال سلام کرو اللہ تعالیٰ بڑے پچھلے 100 سال دے گناہ ہونے کے سارے معاف کر دے گا. لیکن وہ کرنے والے تیار بھی ہو گئے اور یہ دیکھو نا ماں پیو کا کتنا درد ہے تے ماں باپ تو بعد اللہ پاک فرماتا ہے کسے کلمہ پڑھنے والے بندے نو تو سلام کر پر سلام عید کرنا ہی پھر دیا قدورتا ساریاں کٹ کے
بڑی وڈی حجاج بن یوسف کی گل میں 3-4 باری اس مقام اتنے سنائی. حجاج بن یوسف نے ایک بندے کو آگیا کہ تینوں سزائے موت لے جاؤ جلاد کو کہا چوں کہ لے جاؤ نہیں جانا دے فٹافٹ تھوڑی دیر تو بھی پہلا فوراً تو بھی پہلے اس بندے کو تختہ دار دے لٹکا دیتا جائے سزائے موت ہو جائے. ایسے 2 قدم لے کے گئے جن کو سزائے موت ہو ہی نہیں سی. وہاں حجاج بن یوسف کو تیری ماں تھی تیری بہن تھی گالا پیسہ کٹیا انہیں کہا بندہ دنیا میں دیکھا ہی کوئی نہیں جتنا نغلہ حجاج بن یوسف ہے. اسی جڑے پنڈا دے بندے ہیں یہ ماں بہن کی گال ہوئے تو کسی ویلے برداشت کر ہی لئی ہے پر جس ویلے کوئی شریک آ کے نا تو بڑا نغل ہے پھر ساری غیرت کہڑی وہ جوش بار کر رہی ہے یہ کہڑی کر چڑی ہے میں پڑھیا بکانا میں گلا کرنا میں تگیا بڑھ جانا میں نقصان دا پتہ ہے. حجاج بن یوسف نے کہا واپس جاؤ آ گیا انہیں کہا پتہ نہیں کھانا کٹ گیا جی انہیں تو سمجھ آئی ہے اے جڑا اخیر تے تو میں یہ آ گیا نا حجاج بن یوسف بڑا نغل ہے یہ گل چپ گئی ہے سمجھا دے صحیح میں کہ نہیں نغلنا. انہیں کہا السلام علیکم سرکار کل کی اجازت ہوئے. وعلیکم السلام. پھر انہیں کہا السلام علیکم. حجاج کہتا وعلیکم السلام. وہ پھر تیری باری جب سزائے موت ہوئی سی کہتا السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہیں کہا نغلہ نہیں ہے پھر اور کی ہے. حجاج کہتا مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. انہیں کہا وعلیکم السلام کا معنی ہے اللہ تعالی سلامت رکھے. اس سے زبان نہ کہنا اللہ تعالی سلامت رکھے. اس سے زبان نہ کہنا جاؤ ان سزائے موت دیو. نغلہ نہیں ہے کی ہے. حجاج بن یوسف نے کہا کڑیاں کھول دو تو انہوں رہا کر دیو. گل نے بڑی کام دی کی ہے سمجھ والی کی ہے. وہ محدثین فرماتے نے گل سمجھ آئی نہیں. مسئلہ ہے کہ اس بندے نے دلوں ہو کے جب سلام کیتا ہے تے سلام دی برکت ہے بندہ سزائے موت دی کو اللہ نے رہائی عطا کر دی. نیکی بازار ایسی سمجھ نہیں عام کی چیز عام نہیں. آخری جملہ ایک بی بی سی یہ انہیں حدیث پاک لیجیے انہیں دیکھیا ایک کتا لیتے ہیں تو زمین تھلے گری زمین ہوتے کتا زبان لاتے درد کرتے اس بی بی کو جس بی بی کو کوئی شریف آدمی چنگیا لفظوں میں یاد نہیں کرتا. ہوں تھی سمجھ رہے ہو بی بی کھاؤ ہو گئی میں تو نہیں کہتا نا کہنا بھی نہیں. وہ مقام اللہ نے بڑا بلند کیتا ہے لیکن نام بھی مقام ہوئے سانو کہڑی لوڑ ہے کسی بندے کی برائی کی گل کرنا. ہاں اس بی بی نے کیا کیتا محسوس کیتا کتے کو پیاس لگی ہے گرلی زمین تے ذمہ وار ہے کہ کسی طرح میری پیاس بجھ جائے. انہیں اپنے سر کا دوپٹہ اتاریا وہ 2 ٹکڑے کیتے انہوں نے آپس میں کنڈ ماری خوب لٹک کے اور نیویا ہو کے اس بی بی نے اپنے دوپٹے کا پلو تھوڑا جا تر کیتا باہر کٹ کے نچوڑ کے دوپٹے کے پہلو کتے کے منہ میں 2 یا 3 قطرے پانی دے آئے. وہ اکھاں کھل گیا. بی بی نے دوسری باری بھی کیتا اس عورت نے تیسری باری بھی کیتا. جب کتے کی پیاس بجھی اکھاں کھلیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے آسمان تو اس بی بی کی تقدیر نو اس بی بی کے حالات نو اگلی دنیا نو ایک بدلیا پچھلے سارے گناہ معاف کر کے اللہ پاک نے فرمایا ہن تو جنت جائے. جے کوئی گناہ کار بندہ کسی کتے نال بھی نیکی کرے وہ دے بدلے جنت لگ جاتی ہے. تے میں نیکی کرا تواڈے نال تے تسی نیکی کرو میرے نال تے پھر جنت دے کتنے درجے اللہ عطا فرمائے گا. نیکی دی گل پچھلے 3-4 دنوں تو شروع کیتی سی. اگر چلتے ہیں پہ میرے ذہن میں جڑا ایک خاکہ پڑھیا سی نا ایتھا کوئی ہور بھی سی. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے موقع پہ موقع اللہ نے زندگی دی قائم دیتا
سنتے سنتے رہا گے. اللہ جس بہن مرحومہ مغفورہ واسطے یہ سارا اہتمام و انتظام ہے، اللہ انہوں کی آخرت کو بہتر فرمائے. انہوں نے بچے محمد افضال، حاجی محمد اعظم کے بچے محمد اصغر بھی، سجاد بھی، باقی بھی سارے میرے شاگرد بھی نے، میرے بھانجے بھی نے. حاجی اعظم صاحب نے تارک ساڑی بہن ہے نا جڑے سن حاجی فضل احمد صاحب وہ کبھی کبھی کہتے تھا فرماتے نے یہ سکینہ جو دے سارے گھر آئے ہیں نا سارے حالات بدل گئے. مطلب اللہ نے بڑا کرم کر دیتا ہے. میرے واسطے تھوڑی چیز چوری کرتے سارے میں وہ بنا دے بہت کرتا تھا. میں سمجھ رہا ساڑی بہن سکینہ نام یہ جڑی بہن سی نا کچھ ہے یہ اور زیادہ اخلاق کے محبت نال پیش آتی سن. انہوں نے بچے بھی سارے کو پڑھتے پڑھاتے رہے. دل دیا گہرائیاں تو دعا ہے اللہ ساڑی بہن کو شہر کے درجے جنت میں اعلیٰ تو اعلیٰ وہ آخر. بلا تخیر میں تم سمجھا حضرت علامہ مولانا قاری تجمل حسین ندوی قادری صاحب مائد شریف لیا اور اپنے مواعظ حسن نال ساڈے قلوب و اذہان نور فرمان. حضرت علامہ مولانا قاری تجمل حسین ندوی صاحب. والصلاة والسلام على رسوله أسس قواعد الدين وأمنة الإسلام وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين وأصحابه الذين بذلوا جهدهم في استنباط قوانين الحلال والحرام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے پرواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. محمد سيد القولين والثقلين والفريدين من قرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إلهي گدا مجھے شام کر دے ضمیر محمد سے آگاہ. کوئی بن گیا بہن پتھریاں دی، کوئی چھٹ کے شیش محل چل گیا، کوئی پڑیا ناز کے نخریاں وچ، کوئی ریل کرم کے پھڑ چل گیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد پھڑ چل گیا. اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلے گا کوئی کل چلے گا. بعد از حمد و ثنا اس وقت میں اور آپ کے ساتھ سواب کی محفل پاک میں جمع ہیں. اس میں میں قلب سے بارگاہ بے نیاز میں التجا مند ہوں. مالک کریم مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بات قضاء بشریت غلطیاں سرزد ہوئی ہیں پر غیر کی ضرورتوں کا صدقہ مالک مغفرت عطا فرمائے اور ان کے نیک اعمال کو خدا کے سونے مقدر کا صدقہ اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اس جگہ مقام عطا فرمائے جہاں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں کو جگہ عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید مختلف مقامات پر رشتوں کے تقدس کو بیان فرمایا۔ سب سے زیادہ زور ماں کی خدمت کرنے پر دیا جائے۔ صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر وہ مزہ نہیں آتا جو سکون ماں کی قدموں میں بیٹھ کر نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت کا اظہار اپنے بندے سے کرنا چاہتا ہے، میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار ماں کے رشتے سے فرمایا۔ ایک ماں جتنی سچی اور سچی محبت، اس کی بے لوث محبت، جس کے اندر کوئی غرض و غایت ہی نہیں، جتنی وہ محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے، میں 70 گنا بڑھ سکے اس سے زیادہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی محبت کو بیان فرمایا جس میں ملاوٹ کوئی، جس میں دکھلاوا کوئی۔ وقت مختصر ہے، تمہید کا وقت نہیں۔ حضور خواجہ خواجگان، خواجہ ویسے کرنی، امام العاشقین، امام المتقین، برہان الواصلین، بہت بڑے عاشق رسول، بہت عظیم ہستی، جن کے بارے میں داتا صاحب جیسی ہستی نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈیرے ڈال لے، تو فرماتے ہیں روزانہ یا ویس کے نام کی ایک تسبیح کیا کرے۔ اس ہستی کے نام میں اتنا عشق ہے کہ دنیا کی محبت نکل جائے گی، حسین کے نانے کی محبت ڈیرے ڈال لے گی۔ ان کے نام میں اتنے عشق ہے۔ تابعی بزرگ ہیں، صحابی نہیں، کیونکہ ظاہری آنکھ سے حضور کا دیدار نہیں کیا، باطن کی آنکھ سے ایسے کیا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی سے آپ نے پوچھا تھا کہ محمد کو دیکھا ہے؟ اب پوچھ بول رہے ہیں جو تابعی ہیں، پوچھ ان سے رہے ہیں جو صحابی ہیں، جن کی ساری زندگی سرکار کی اطاعت میں گزری، جن کی ساری زندگی حضور کے ساتھ گزری۔ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا حضرت یہ جتنی باتیں سنائی ہیں، یہ جو 23 سال کا عرصہ ساتھ رہا ہوں وہی تو سنائی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر دیکھا تھا تو بتاؤ سرکار کے ابرو ملے ہوئے تھے کہ جدا تھے؟ حضور کے ابرو ملے ہوئے ہیں کہ جدا ہیں؟ پوچھ بول رہے ہیں جو تابعی ہیں، پوچھ ان سے رہے ہیں جو صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ جملہ سنا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنی غور سے تو کبھی ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ ویس آپ بتائیں ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ آپ نے فرمایا دور سے دیکھیں تو جدا لگتے تھے، محمد قریب آتے تھے تو ملے ہوئے لگتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے عرض کی اویس ساری زندگی کرن میں گزار دی، مدینے کو کبھی گیا ہی نہیں، ظاہری آنکھ سے کبھی دیدار کیا ہی نہیں، بتا اتنے قریب سے دیکھا کیسے ہے؟ حضرت اویس کرنی نے کہا اے عمر فاروق اگر دل ٹھیک جگہ پر لگا ہو اور دل میں صرف حسین کا نانا رہتا ہو تو بندہ یمن میں بیٹھ کے مدینے کی گلیوں میں محمد کو دیکھ لیا کرتا ہے، پھر دیدار کر لیا کرتا ہے۔ کیوں نے دیدار کیا؟ اتنا بڑا عشق رسول، اتنا بڑا عشق رسول۔ ہم چوری کھانے والے مجنوں ہیں، وہ خون دینے والا مجنوں۔ ہم نام کے عاشق ہیں، وہ کام کا عاشق تھا۔ اتنا بڑا عاشق جس کی ساری زندگی آنکھ نم رہی، حضور کی یاد میں ساری زندگی روتے رہے،
اور جب گلی میں نکلتے تھے نا تو بچے پتھر مارتے، آپ مڑ کے گالی نہیں دیتے، آپ ایک ہی بات کرتے ہیں، فرماتے تھے یہ بڑے پتھر نہ مارا کرو، چھوٹے چھوٹے مار لیا کرو۔ بچوں نے کہا جی پتھر ہی مارنے ہیں نا، بڑے اور چھوٹے میں کیا فرق ہے؟ آپ فرماتے تھے جب بڑے پتھر مارتے ہو نا تو میرے جسم سے خون نکلتا ہے، خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یاد رکھو بغیر وضو کے کبھی میں نے محمد کا نام نہیں لیا۔ میں چاہتا ہوں تمہارا شکر بھی جاری رہے اور میرا شکر بھی جاری رہے، تم پتھر مارتے رہو، میں یار کی طائف والی سنت کو ادا کرتا ہوں۔ اتنا بڑا عشق رسول، دیدار کیوں نہیں کیا؟ ماں بوڑھی تھی جناب کی اور نبینی بھی تھی، 100 سال سے اوپر عمر تھی آپ کی ماں کی۔ حضرت ویسے کرنی نے ساری زندگی شادی نہیں کی، ماں کی خدمت کرتے رہے، خود کھانا کھلاتے اپنی ماں کو، خود پانی پلاتے، خود بازو سے پکڑ کر اپنی ماں کو آگے پیچھے کرتے۔ ایک دن عرض کی ماں اگر اجازت ہو تو مدینے سے ہوں، میں دیدار کر رہا ہوں جس کے چہرے کی قسمیں رب قرآن میں کھایا کرتا ہے، اگر اجازت ہو تو وہ دعا کا مکڑا دیکھاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا وہاں لاکھوں لوگ ہیں جو دل ہاتھ پہ لیے دربار مصطفیٰ میں کھڑے ہیں، اور میرے پاس تیرے سوا کون ہے؟ تو چلا گیا تو مجھے کھانا کون کھلائے، مجھے پانی کون پلائے؟ اب پھر خاموش ہو گئے۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، ایک طرف دیدار ہے اور ایک طرف ماں کا حکم ہے۔ ماں کے حکم کے بغیر اگر بندہ دیدار مصطفیٰ نہیں کر سکتا تو یہ کہاں لکھا ہے ماں گھر میں بیمار ہو اور بندہ پیر صاحب کی گاڑی دھونے گیا ہو؟ سرکار سے بڑا بھی کوئی پیر ہے؟ اب ایسے کرنی خاموش۔ کچھ دن گزرے پھر ماں کے قدم پکڑ لی، کہا ماں اب میں عشق کے اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، اگر دیدار نہ ہو تو میری روح نکل جائے، اگر اجازت ہو تو دیدار کر رہا ہوں۔ ماں نے کہا ایک شرط ہے میری، 8 پیر میں واپس آنا، 8 پیر میں۔ حضرت ویسے کرنی اٹھ کے دوڑ پڑے۔ ماں نے کہا تو کھانا کھلا جا اور بعد 45 ٹائم آ کے کھلانا ہے، اب پانی پلا جا 24 گھنٹے بعد آ کے پھر پلانا ہے۔ آپ دوڑ پڑے۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں آج بھی یمن سے تیز رفتار اونٹ نکلے نا، اسے 1 مہینہ مدینے جاتے لگتا ہے، 1 مہینہ مدینے سے آتے لگتا ہے۔ اب ایسے کے پاس تو اونٹ بھی کوئی نہیں، پیر بھی صرف 8 ملے، گھنٹے صرف 24 ملے، آپ اٹھ کے دوڑ پڑے، دوسرا سوال ہی نہیں کیا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں آپ 12 گھنٹے بعد مدینے پہنچ گئے۔ یہ تو چوکھی گرمی لگی اس سبحان اللہ نہ کہتے جا کہہ سکتا ہوں۔ 12 گھنٹے بعد جناب مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ کسی کو خارش نہیں ہونی چاہیے کہ 1 مہینے کا سفر تھا، 12 گھنٹے بعد وہاں کیسے پہنچے؟ امام فرماتے ہیں اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب اویس نے منہ کیا نا مدینے کی طرف تو رب نے زمین کو فرمایا سکڑ جا، کیونکہ میرا ایک محب میرے محبوب کا دیدار کرنے آ رہا۔ اور زمین کا سکڑنا بخاری شریف سے ثابت ہے، اگر بنی اسرائیل کے بنی کے لیے سکڑ سکتی ہے تو محمد کے عاشق کے لیے کیوں نہیں سکڑ سکتے؟ مدینہ شریف پہنچی۔ اب جب مدینہ پہنچے تو حالت بدل گئی۔ میرے اور آپ جیسے گناہگار پہ کرم ہونا، عمرے کا ویزا لگ جائے، بندہ چلا جائے مدینے، اور جب وہ جائے نا روضہ رسول کی جالی کے سامنے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، پوری ریل اس کے دماغ میں چلتی ہے، کہاں تیرے جیسا پاپی گناہگار مجرم سیاہکار، اس کا فضل دیکھ جس نے تیرے گناہوں کے باوجود تجھے اٹھا کے محمد کی نظر کے سامنے پیش کر دیا، تجھے اپنے محبوب کے روزے کے سامنے لے آیا۔ میرے اور آپ جیسا گناہگار جائے تو کیفیت بدل جاتی ہے، جب وہ ایسے کرنی کیا ہو تب بات و عالم کیا ہو۔ جب عاشق نے مدینے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی بہت بڑا خاندان ہے اور سارا ہی خاندان محدثین کا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا
مدینہ شریف پہنچا نا تو شام کا کھانا کھانے بیٹھا تو بلی آ گئی. بلی آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے حصے کا دودھ اسے پلا دیا, خود لقمے کر کر کے اسے کھلاتا. فرماتے ہیں بلیاں تو ہندوستان میں بھی بڑی تھیں اور وہ پیاری اس لیے لگی کہ ہے میرے یار کے شہر. فرماتے ہیں مدینے کی کر کے میں نے بڑی خدمت کی, سارا کھانا اسے کھلایا, کیک بھی کھلایا. فرماتے ہیں دوسرے دن جب شام ہوئی نا میں کھانا کھانے بیٹھا, بلی پھر آ گئی. فرماتے ہیں میں نے پھر دودھ پلایا, کھانا کھلایا. جب تیسرا دن ہوا نا بلی پھر آئی. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا, اب بلی سے کیا بات کرنی تھی, دل میں خیال آیا بلی نو ہندوستان نہ لے جانا, یار کے شہر کی سمجھ کے خدمت کریں گے, پاؤں دبایا کریں گے, سردیوں میں کمبل دیا کریں گے, گرمیوں میں پنکھا لگایا کریں گے, اس کی خدمت کریں گے. فرماتے ہیں جب میرے دل میں خیال آیا نا, خیال بلی کے منہ میں جو لقمہ تھا نکال کے چلی گئی. کہتے ہیں میں نے سمجھا پیٹ بھر گیا شاید اس کا. دوسرے دن انتظار کیا, بلی نہیں آئی. تیسرے دن انتظار کیا, بلی نہیں آئی. فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ کہیں کوئی بے ادبی تو نہیں ہو گئی. کہتے ہیں روتا ہوا رات کو سویا, بلی یار کے شہر کی تھی, کوئی بے ادبی تو نہیں ہوگی. فرماتے ہیں رات کو سویا تو مقدر کی آنکھ کھلی اور حسین کا نانا خواب میں جلوہ گر ہو گیا. اور نبی پاک نے فرمایا عبدالحق اس بلی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ سبحان اللہ. اب میں اس عقیدے کو کہاں رکھوں جو کہتا ہے سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, یہ محمد کے شہر کی بلی ہے. اور خیال شاہ عبدالحق نے دل میں کیا. حضور نے فرمایا بلی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ عرض کی سرکار میں نے یہی سوچا تھا ہندوستان لے جاتا ہوں صاحب, خدمت کروں گا, کھانا آلہ کھلایا کروں گا, دودھ پلایا کروں گا. میرے آقا نے فرمایا تجھے خبر ہے 3 دن ہو گیا وہ رو رہی ہے, تڑپ رہی ہے اور ایک ہی بات کرتی ہے, سونا مجھے کھانا نہیں چاہیے, تیرا شہر مدینہ چاہیے. میں بھوکی تو مر جاؤں گی پر تیرا شہر چھوڑ نہیں سکتی. اس کے دل سے یہ خیال نکال. باتیں ہیں بلی کی آرزو سن کے آیا ہوں, جس کے شہر کی بلی کے عشق کا یہ عالم ہے, عاشقوں کے امام ویسے کرنی کا عالم کیا ہوا ہو. آپ کے پتھروں کو چوم دیں, درختوں کو چوم دیں. پھر آخر مدینہ شریف میں پہنچے, مسجد نبوی میں, اور آپ جب مسجد نبوی میں گئے نا تو دیواریں بھی چومتے تھے. آج ہمیں بھی لوگ آنکھیں نکالتے ہیں نا جب نام محمد چومتے ہیں. عشق کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی عشق کسی دلیل کا محتاج ہوتا ہے. اب ایسے کرنی دیواریں چومتے, صحابہ نے دیکھا نہیں نہ تھا. فرمایا یہ اتنا بڑا دیوانہ کون سا آ گیا, وضو کا پانی تو ہم بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے. حضور دعا پہ دہن پھینکے تو ہم ہاتھ آگے کر دیا کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا دیوانہ, پوچھا کون ہو, دیواریں کیوں چومتے ہو؟ فرمایا یہ ہیں بڑے نصیب والے. پوچھا وہ کیسے؟ کہا یہ روز سرکار کے چہرے کا دیدار کرتی ہے اور میرا نبی روز ان دیواروں کو دیکھتا ہے. یہ سمجھ کے چوم رہا ہوں. بالآخر آپ حجرہ رسول پہ پہنچے, دستک دی. اس وقت دل کی دھڑکن کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی خاطر جی رہا تھا دیدار ہونے والا ہے. دستک دے کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اندر سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, آپ کی آواز آئی کون ہے؟ کہا جی میں نے سرکار سے ملنا ہے. وہ آواز آئی حضور تو گاڑی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اب جو عشق ہوتا ہے نا وہ سوئی کے دھکے سے نکالتا ہے. وہ کبھی کرن میں رکھ کے آزماتا ہے, کبھی یار کے بوئے پہ لا کے آزماتا ہے. پھر آزمائش آئی, وہ عشق کی کوئی نہیں جو سوئی کے دھکے سے نہ نکالے. یقین نہ آئے تو کربلا میں حسین بن علی کو دیکھ کہ سر نیزے کی نوک پر بھی چلا گیا اور نانے کے قرآن کی مستی نہیں اتری, وہاں پر بھی تلاوت کر کے سنائی. حضرت ویسے کرنے کی چیز نکل گئی. حضرت عائشہ فرمانیہ نے ڈٹا رویا, وہ ڈر پہ گیا کہ روح نہ نکل. اب فرماتے ہیں میں نے کہا تھوڑا صبر کر, دور نہیں گئے, سونا قریب ہی ہے, آ جاتے ہیں. حضرت ویس نے کہا مجھے ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس, ماں سے گھنٹے صرف 24 ملے ہیں, 12 گزر کے 12 باقی ہیں. کھانا کھلا کے آیا تھا, اب جا کے کھلانا ہے.
پانی پلا کے آیا تھا، اب جا کے پلانا ہے۔ ایک جملے میں اب ایسے کرنی نے پوری کتاب بند کر دی۔ آپ نے عرض کی ماں میں بن دیکھے تو عاشق رسول ہو سکتا ہوں، پر محمد کا حکم مانے بغیر عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ اب ماں جی میرے دو پیغام ہیں، میسج ہیں، جب حضور گھر آئے تو دے دینا۔ پوچھا کون سا؟ عرض کی پتا یہ ہے جب حضور گھر آئے نا تو انہیں میرا اور میری ماں کا سلام کیا۔ کہ وہ آیا تھا ایک دیوانہ اپنا اور اپنی ماں کا سلام کہہ کر گیا۔ اور دوسری عرض یہ ہے سونے کو کہنا میں بڑا پاپی ہوں، بڑا مجرم ہوں، گناہگار ہوں۔ بڑا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ خود کو چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے، چھوٹا بندہ خود کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں، بات ختم۔ دوسری عرض یہ ہے کہ سرکار سے کہنا میں بڑا مجرم ہوں، قیامت والے دن حضور میری شفاعت فرما۔ جب سرکار گناہگاروں کو لے کر جنت میں جا رہی ہو نا تو میرا بازو پکڑ کر بھی لے جائے۔ اتنی بات کر دیا، ویسے کرنی مڑے۔ اب وہ لفظ ہی کوئی نہیں بنا جو اس مڑنے کو بیان کرے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں روح وہیں پہ چھوڑ آیا ہوگا، خالی جسم ہی مڑا ہوگا، خالی روح ہی مڑا ہوگا۔ حضرت ویسے کرنی جہاں مڑے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے آواز دی، فرمایا رک، اپنا نام تو بتا کے جا، اپنے باپ کا نام بتا، اپنا قبیلہ بتا، تو آیا کہاں سے ہے یہ تو بتا کے جا۔ ویسے کرنی نے مڑ کے ایک ہی جملہ کہا، ماں اتنا کہہ دینا یمن سے آیا تھا، نام محمد مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ہجر نبی میں آپ کہاں بھی اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے۔ ویسے کرنی کو پتا تھا اگر میں عشق کرتا ہوں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا حضور کو خبر نہ ہو۔ اب چلے گئے، تھوڑی دیر گزری، حضور گھر آئے۔ جیسے ہی حجرہ نور میں قدم رکھا نا تو میرے نبی رک گئے، رک کے فرمایا عائشہ کون آیا تھا؟ عائشہ کون آیا تھا؟ اگر عائشہ آپ کو بھی تو ابو بکر کی بیٹی تھی نا۔ بات سونا یہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں، رب نے داڑھی جو ایسا بنایا ہے یہاں دکھیوں کے دکھ سنے جاتے ہیں، روتے ہوں کے آنسو پوچھے جاتے ہیں، بے سکونیوں کو سکون کی دولت عطا کی جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ نہیں، آج مدینے کی فضا بتا رہی ہے، آج حجرے کی خوشبو بتا رہی ہے کہ جو آج آیا ہے نا وہ کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، وہ فقط محمد کے چہرے کا دیدار کرنے آیا تھا۔ بتا کون آیا؟ عجیب ہی تھا سونا، کمزور جسم، زلفیں بکھری ہوئی، داڑھی گردالود، تھوڑی چھاتی کے ساتھ لگی ہوئی، آنکھوں پہ حیا کا پہرا۔ لیکن جب آپ کا نام لیتا تھا اس کے لب بھی کانپتے تھے، شاید وہ اپنے آپ کو محمد کی میم لینے کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ اپنا اور اپنی ماں کا سلام دے کر گیا، اور دوسری بات یہ کہہ کر گیا میں بڑا مجرم ہوں، حضور سے کہیے گا قیامت والے دن میری شفاعت ضرور کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا نام کیا بتایا؟ ام المومنین نے عرض کی سونا میں نے کہا نا عجیب ہی تھا، عجیب قسم کا نام پوچھا تھا میں نے، مڑ کے کہتا اتنا کہہ دینا کرن سے آیا۔ نام حضور جانتے ہیں، سرکار نے جب کرن کا نام سنا نا تو ماں صاحب بصر کے کجرے والی آنکھ سے آنسو گرے۔ میرے نبی روئے اور رو کے فرمایا عائشہ جانتی ہے وہ کون ہے؟ عرض کی کون ہے؟ فرمایا وہ میرا عاشق ویسے کر رہی ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے نا اس وجہ سے یہاں آ نہیں سکتا، میرا حکم مانتا ہے۔ فرمایا جو تجھے کہہ کر گیا ہے نا حضور سے کہنا میری شفاعت کرنا۔ فرمایا ماں کا حکم ماننے کی وجہ سے اور میرے عشق کی وجہ سے، جانتی ہو اللہ کے دربار میں اس کا مقام کیا ہے؟ کیا مقام ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ اگر ہاتھ اٹھا کے میری گناہگار امت کی بخشش کی دعا کرے تو ہاتھ چہرے پر بعد میں آئیں گے، رب گناہگاروں کو معافی پہلے عطا کروا دے، رب ان کے گناہوں کی معافی پہلے عطا کروا دے۔ اور میرے نبی نے فرمایا وہ خود کو چھپاتا ہے، دنیا خود کو چھاپتی ہے نا وہ خود کو چھپاتا ہے۔ ویسے کرنی نے جب وصال کرنے لگے نا شہید ہوئے مولا علی کے ساتھ تو آپ نے آخری دعا یہ کی تھی کہ اللہ میں چاہتا ہوں میری قبر کا نشان بھی نہ رہے، مجھے کوئی دنیا میں نہ جانے نہ مانے نہ پہچانے۔ یہاں دنیا خود کو چھاپتی ہے کہ مجھے دنیا جانے، مجھے مانے، مجھے پہچانے، اپنا تعارف پیش کرتی ہے۔ اب ایسے کرنی نے خود کو
اویس جب قبر سے اٹھے گا نا تو 70,000 فرشتہ اویس کی قبر اویس کی شکل میں آئے گا. اتنا چھپاتا ہے وہ خود کو. عمر مومنین نے عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں خود کو چھپاتا ہے نا. اس نے عرض کی اللہ کے دربار میں, یا اللہ قیامت والے دن کی جب آؤں مجھے کوئی نہ پہچانے, یا تو پہچانے یا تیرا محبوب پہچانے. میں لوگ دیکھ کر کہیں گے وہ اویس ہے, وہ اویس ہے, وہ اویس ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا عائشہ, حقیقی اویس کو کیا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. یہ ہے ماں کی خدمت کا اجر. جو ماں کی خدمت کرتا ہے اب اس کی دعاؤں میں اتنا اثر رکھ دیتا ہے, اتنی طاقت رکھ دیتا ہے. خود ماں کو کھانا کھلایا جائے نا, خود پانی پلایا جائے, خود خدمت کی جائے, پھر بندہ ویسے کرنے لگتا ہے کہ محمد سے وفات ہوگی تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا تو کرم تیرے وہاں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. ایک دفعہ ہم شریف 3 دفعہ کل شریف اول آخر دربار پڑھ کے مل کر جو کچھ پڑے ہیں سارے دوست مل کر دو. بات پہلو ایک دو اعلان سماعت فرما لو. جڑے مہمان تشریف لے آئے ہیں برائے مہربانی کھانا کھا کے جان. کھانا تیار ہے, کوئی مہمان بغیر کھانے کی نہ جائے. خدمت کے حوالے کے اعلان ہے. محمد افضال و محمد اشرف گورسی محمد افضال کی والدہ سن جنہوں نے خدمے کل واسطے سے موجود ہیں. محمد افضال نے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ایثار ثواب واسطے 1 لاکھ روپے قبرستان کے رستے واسطے دیتے ہیں. 1 لاکھ روپیہ محمد افضال نے اپنی والدہ کے ایثار ثواب واسطے قبرستان کے رستے واسطے دیتا ہے. پیشے کو اعلان ہے اگر کمیٹی کا کوئی بندہ وہ رستہ بنوانا چاہے ذمہ داری میں تو وہ کل یہاں کو 1 لاکھ روپیہ وصول کر سکتا ہے. اگر وہ ذمہ داری نہ چکے 2-3 دن کے بعد پھر خود کام شروع کروان دیں. اگر وہ کمیٹی کا بندہ ذمہ داری اٹھائے تو کل یہاں کو 1 لاکھ روپیہ وصول کر سکتا ہے. اس تو علاوہ محمد عمران ہے فوت منوالیہ انہوں نے خالہ سن. محمد عمران نے اپنی خالہ مرحومہ مغفورہ کے ایثار ثواب واسطے 5000 روپے دیتے ہیں. 4000 روپے المدینہ مسجد واسطے, 1000 روپے عوامی ادارے واسطے. محمد عمران نے اپنی خالہ کے ایثار ثواب واسطے 4000 روپے جامعہ المدینہ مسجد کی خدمت کی ہے. 1000 روپے عوامی ادارے کی خدمت کی ہے. مجموعی طور پر 1,05,000 روپے خدمت ہے. اللہ پاک اپنی بارگاہ قبول فرما کے مرحومہ مغفورہ کو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک 3-4 دن پہلے خطبے بول رہے ہیں ناصر محمود گورسی کا. انہوں نے خطبے بولتے ایک اعلان رہ گیا سی. ناصر محمود مرحوم مغفور گورسی جنہوں نے ایثار ثواب واسطے انہوں نے داماد نے محمد احسان والعبد الغفور آف ببانیہ. محمد احسان والعبد الغفور آف ببانیہ انہوں نے 10,000 روپے جامعہ المدینہ مسجد کی خدمت کی ہے. ناصر محمود گورسی نے ایثار ثواب واسطے. محمد احسان والعبد الغفور نے 10,000 روپے جامعہ المدینہ مسجد کی خدمت کی ہے. ناصر محمود گورسی نے ایثار ثواب واسطے. اللہ پاک یہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک یہ جڑے مرحومین نے اللہ پاک انہوں جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو کلام پاک میں بڑی استصواب جو احباب نے کلام پاک پڑھ کے نبی کی استصواب جو ذکر اذکار ہوا بعض نصیحت ہوا تلاوت رسول مقبول حاصل کرتا ہم ثواب بزرگان نے کلمہ شریف پڑھ کے کئی لاکھ میں لگی سب کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ الہی تیری بارگاہ کے اندر پیش کرنا قبول فرما. اس تمہارے سارا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے سرکار کے حق میں قبول فرما. سرکار کا قرآن والے تمام یہ کرام سرکار کے والدین کریم طیب طاہرین سرکار کی ازواج طاہرات بلاد طاہرات شہزاد کرام صحابی صحابیہ تابعین تابعیات تبع تابعیات محدثین فقیرین مصنفین شارحین اولیاء صلحاء صوفیاء فقراء فضلاء ائمہ کرام حضرات حفاظ کرام علماء کرام شہداء کربلا وحدۃ من بدر اصحاب صفہ حضرات اشرم و بشرا چاروں سلسلے پیران اعظام سب دن درجہ درجہ اس کا مشکل الہی سب خصوصاً بخصوص
بھائی محمد افضال کی والدہ مرحومہ مقبولہ دے کوئی سلسلہ بشکر الہی انہوں نے حق کچھ قبول فرما۔ اس دنیا میں رہندیاں بدکارہ بشریت اگر وہ کمی کوتاہی کرتی ہوئی اپنے محبوب دستر کا معافی عطا فرما۔ انہوں نے زندگی کے نیک اعمال اچھے اعمال انہوں واسطے ذریعہ نجات بنا، بخشش کا سامان بنا۔ الہ العالمین انہوں نے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما۔ بدکارہ بشریت اس دنیا کے اندر رہندیاں اگر وہ کمی کوتاہی غلطی ہو ہی گئی اپنے حبیب کے صدقے معافی عطا فرما۔ یا اللہ انہوں نے بچے بچیاں بھتیجے بانجے تبدیل اعزاء اقربا بہنا بھائی سارے یا اللہ صدر جلیل اجر عظیم عطا فرما۔ الہی آدم علیہ نبی علیہ السلام تو رہ کے آج کے دن تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا تو ایمان کی حالت میں چلے گئے الہی سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما۔ سب کے صغیرہ کبیرہ ذاتی باطنی گناہ معاف فرما۔ سب کے سیئات و حسنات کی تقدیم فرما۔ سب کی قبر ان کو شادہ بنا، طاقت دینے کا وسیع بنا، جنت کی کیاری جو کیاری بنا، کل قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین اسی جتنے لوگ تیرے گھر کے اندر حاضر ہیں الہی سنسار دین کی سمجھ دین کے عمل کی توفیق عطا فرما، سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرما، سرکار کی پکی سچی محبت و غلامی نصیب فرما، سیرت طیبہ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اپنا ڈر اپنے محبوب کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اس دنیا کے اندر رہ کے اگلی دنیا کی تیاری کی توفیق عطا فرما، زندگی شان کی موت ایمان کی نصیب فرما، اس دنیا میں رہ کے اگلی دنیا کی تیاری کی توفیق عطا فرما، سنسار پنج رکھتا پکا سچا نوازی بنا۔ اللہم اسمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ اصحابہ وأہل بیتہ